قرآن ہمارے لیے ہے ہی سیکھنے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو یہ آخری کتاب کیسی بابرکت کتاب ہے، کیسی مایہ ناز کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک کتاب آئی۔ یہ کتاب کی شان بیان کی جا رہی ہے، کتاب اللہ کی، کلام الہی کی، کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، وہ کتاب کیسی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کیا ایک نمایاں کارکردگی دکھانے آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مصدق لما معہم، جو ان کے پاس کتابیں تھیں یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی سابقہ انبیاء کرام پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ صحیفے ہوں، جتنے انبیاء کرام پر رب کا کلام کا نزول ہوا ہے، یہ پاک کتاب کلام الہی قرآن مجید، اس کی شان اور برکت یہ ہے کہ یہ سابقہ انبیاء کرام کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے، یہ ان کو سچا ثابت کرنے والی ہے، ان کو حق پہ ثابت کرنے والی ہے۔ یہ ایسی کمال کی کتاب ہے، اور اس کا ہر لفظ لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں، ہر لفظ حسن بخشتا ہے، ہر حرف کے اندر جاذبیت ہے، انسان کے لیے زندگی گزارنے کے کئی شعوری معنی موجود ہیں۔ اور یہاں پر آج ہمارے لیے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، توجہ ہے، جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، وہ کیسی کتاب ہے؟ فرمایا مصدق لما معہم، جو ان کے پاس کتابیں ہیں یہ کتاب ہدایت ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ باری تعالیٰ آگے فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ اکبر، یہ کیسی شان والی کتاب ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ جب یہودیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی نا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا ہی ترجمہ کروں گا۔ فرمایا یہ پہلے کے لوگ آخر زمان نبی کے وسیلے سے کفار کے یعنی بدلے میں ان کے شکست دلوانے کے لیے دعائے خیر کرتے تھے کہ یا اللہ کفار کو شکست دے دے۔ اس آخر زمان نبی کے وسیلے سے یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ کیسی کمال کی کتاب ہے، کتاب ہدایت یہ بتا رہی ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ یہودی اس نبی کے وسیلے سے کفار کے مقابلے میں دعا مانگتے تھے، جس جنگ میں ان کو شکست ہو رہی ہوتی تھی فتح کی دعا مانگتے، اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ ابھی آخر الزمان نبی تشریف نہیں لائے تھے، تو یہودی دعا کرتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ پھر فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ فَعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس وہ ہستی آئی جس کو وہ پہچانتے تھے، یعنی وہ نبی پاک آئے جن کی شان رب نے تورات میں بیان فرمائی تھی، وہ نبی آئے جن کی شان رب نے انجیل میں بیان فرمائی تھی، اور یہ سب پڑھنے والے جانتے تھے آخر الزمان نبی کی یہ شانیں ہیں۔ اور جب ان کے پاس وہ ہستی آئی کہ جو جانے پہچانے تھے، جن کو یہ جانتے تھے اپنی کتابوں کے علم سے، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شانیں، وہ رفتیں، وہ کمالات، وہ جمالات، وہ معجزات جن کا ذکر رب نے قرآن میں بیان کیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے ان منکروں پر لعنت فرما دی ہے۔
اب اس آیت مبارکہ کا تفسیری حوالے سے میں مفہوم بیان کروں گا. ابھی آیت کا لفظی ترجمہ کیا. اب آپ نے غور کرنا ہے. جشن عید میلاد النبی کا موسم آ رہا ہے. 12 ربیع الاول کی آمد ہے. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا. جو روشن اور خوشحال عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ تو منائیں گے اور بڑے ذوق و شوق سے منائیں گے اور مستحسن طریقے سے منائیں گے. لیکن کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دل برے ہو جائیں گے, جن کی بدبختی غالب آ جائے گی. ان کا نتیجہ بھی ابھی میں نے قرآن کی تفسیری ترجمے سے نہیں ابھی بیان کر رہا, صرف لفظی ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ جب وہ جانتے پہچانتے نبی کا انکار کر بیٹھے, اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, اللہ نے منکروں پر لعنت فرما دی ہے. اب آئیں اس کا لفظی ترجمہ سے مفہوم کی طرف آتے ہیں. تفسیر قرطبی ہے, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 19 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان القرآن ہے, قرآن کی تفسیر لکھنے والے, امام المفسرین کہا جاتا ہے آپ کو. آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, پہلے نا اسلام سے قبل خیبر کے یہودیوں کا اور قبیلہ غطفان کے لوگوں کا, مشرکوں کی آپس میں بہت دیر سے دشمنی چل رہی تھی. آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں, جھگڑے چلتے تھے اور بڑی دیر سے یہ چلتے تھے. اور جب بھی خیبر کے یہودی آتے ان کے مقابلے میں, یہ ان کو شکست دے دیتے. یہ کفار یہودیوں کو شکست دے دیتے اور یہ شکست خوردہ ہو کر واپس چلے جاتے. پھر دوبارہ مقابلے پر آتے, پھر آ کر شکست کھا جاتے. بالآخر یہ بڑے پریشان ہوئے تو انہوں نے یہ دعا کی. اب دعا کے الفاظ سنیے گا اور اپنے عقیدے پر خوش ہوئیے گا اور اپنے مقدر پر خوش ہوئیے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے. اب دعا سنیے گا, توجہ آپ کی مجھے طلب ہے, اس دعا سے آپ لوگ سمجھیں گے. وہ کہنے لگے اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدتَّنَا أَن تَخْرُجَ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرُنَا عَلَيْهِمْ. کہیے سبحان اللہ. کہنے لگے اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ, اے اللہ ہم تجھ سے اس برحق نبی کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں. دیکھیں جب شکست کھا رہے تھے یہ یہودی قبیلہ غطفان کے مقابلے میں, تو یہ دعا مانگی. تفسیر قرطبی اسی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 آپ اٹھا کر پڑھ کر دیکھیے گا. یہودی کہنے لگے اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ, بے پڑے امی نبی برحق نبی کے وسیلے سے ہم اے باری تعالیٰ تجھ سے سوال کرتے ہیں الذی وعدتنا, جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے. جس نبی نے آنا ہے اس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. کیا کہ ان تخرج لنا فی آخری زمانی, کہ وہ نبی آخر زمان آخری زمانے میں تشریف لائیں گے. اس نبی کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. کس بات کی؟ الا تنصرنا علیہم, ہمیں ان کفار پر مدد فرما, ہمیں فتح عطا فرما. راوی کہتے ہیں ان کی ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی, اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرما دی تھی. وہ ہاری ہوئی جنگ جیت چکے تھے, وہ اپنا مقدر کھو بیٹھے تھے, لیکن نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر ہرا بھرا کر دیا تھا. اب دیکھو کیسے شاندار نبی ہیں کہ جس نبی کے وسیلے سے ان یہودیوں نے دعا کی, اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی ہے. کمال ہے, کمال کی بات ہے کہ وہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگے, اللہ ان کو فتح عطا فرما دے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں, جبکہ زمانہ بھی قریب بقریب انہی کا چل رہا تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ برحق نبی کا وسیلہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی شانیں, ان کی شوکتیں, ان کی نعت, ان کی محامد
اللہ نے تورات میں بیان فرمائے ہیں، اور جب جب بھی ان کے وسیلے سے دعا کی گئی اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور آگے ہم اگر غور کریں تو اس آیت مبارکہ جو میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم وسیلہ مصطفیٰ سے اگر دعا مانگیں تو بگڑے ہوئے کام بھی سنور جایا کرتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے جو یہاں پر الا کا لفظ آیا نا، الا کا لفظ جب طلب اور سوال کے معنی میں آ جائے، طلب بھی آئے یستفتحون، کیونکہ وہ فتح طلب کرتے تھے اور مد مقابل کے مقابلے میں سوال بھی کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ وہ موقع ہوتا ہے، الا کا مطلب ہے مشکلات کے موقع پر، جب بندے پر پریشانی آ جائے اس وقت دعا کی جائے۔ تو پتہ چلا کہ پریشانیوں میں نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اگر بے روزگار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگ، رب تجھے رزق عطا فرمائے گا۔ گھر میں پریشانی ہے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگ، اللہ تجھے تیرے گھر میں آسانیاں اور امن کا گوارا بنا دے گا۔ وجہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن کی آیت سبق دے رہی ہے کہ قرآن کی آیت سے واضح الفاظ میں ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ پہلے جب کفار کے مقابلے میں فتح حاصل کرنا چاہتے تھے اس نبی آخر الزمان کا وسیلہ پیش کرتے، اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ کہو سبحان اللہ، کہ رب ان کو فتح دے رہا ہے۔ تو اگر ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو امتی ہونے کے ناطے زیادہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کریں، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک تو وسیلہ مانگنا، دیکھو ایک بڑا واضح سا موقف ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سب نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنتی پھل کھایا کرتے تھے، وہ شجر ممنوع آپ نے کھایا، تشریف لے آئے زمین پر۔ تو آپ فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی بڑی معتبر کتابوں کے اندر علامہ سبکی علیہ رحمت الرحمن بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ شفاء السقام کے صفحہ نمبر 359 کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ کوئی آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ علامہ امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے شفاء السقام کے اندر لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ اگر کوئی بندہ وسیلے کا انکار ہے تو گویا کہ وہ آدم علیہ السلام کی دعا پر اعتراض کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے۔ علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، اور مواہب الدنیا کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے رب باری تعالیٰ کے اندر وسیلہ پیش کیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جب میں نے عرش کے پائے پہ دیکھا تو تیرے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام لکھا ہوا تھا، جنت کے پتے پتے پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، ہمیں بھی تو بتا باری تعالیٰ وہ کون ہستی ہے کہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا ولدک الذی لولا کا ما خلقتک، فرمایا اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہے، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر الفاظ سنیے گا، ھذا ولدک الذی لولاہ ما خلقتک، اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہے، ایسا باکمال بیٹا ہے تیرا، اگر یہ اس کو نہ پیدا کیا جاتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ جس نبی کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جب لغزش صادر ہو گئی، اب سوال کرنے لگے باری تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا ربی بحرمت الولد ارحم ھذا الوالد، یا اللہ اس میرے بیٹے کی حرمت کا صدقہ اس کے والد کو بھی رحم فرما، اس کے والد پر بھی رحم فرما، اس میرے بیٹے کی حرمت کا صدقہ، اس کی عزت کا صدقہ، اس کے مقام کا صدقہ
اس کے والد پر بھی رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا آدم لو تشفعت، یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لا شفعناک۔ مواہب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم، آپ نے اپنی شفاعت کی ہے، اگر آپ محمد کے وسیلے سے آسمان والوں کی اور زمین والوں کے لیے شفاعت طلب کرتے تو میں ان کی بھی شفاعت فرما دیتا۔ یعنی اس قدر مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے، آدم اگر آپ نے زمین والوں کے لیے آسمان والوں کے لیے بھی شفاعت طلب کی ہوتی تو میں ان کے وسیلے سے، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ان کے حق میں بھی شفاعت قبول فرما لیتا۔ ایسے نبی کا جشن آ رہا ہے، ایسے کمال والے نبی کا جشن آ رہا ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ خالی نبی پاک کے وسیلے سے نہیں، کبھی نبی پاک کے زلفوں کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، سرکار کے امامے سے بھی کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سرکار نے جس جگہ قدم رکھا رب نے اس کو مدینہ بنا دیا۔ اور آپ کو بتاؤں مدینے والے انصار صحابہ کرام کے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کے جو یہودی تھے وہ جب بھی ان کفار سے، جب یثرب نام تھا تو ان کفار کے ساتھ لڑتے تھے نا، وہ یہودی ہار جاتے تھے، تو وہ آخر الزمان نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرتے تھے ان کے سامنے، اور کہتے تھے جب وہ آخر الزمان نبی آئے گا نا تو پھر جھنڈا اور فتح ہماری ہوگی۔ یہ ان کے سامنے بیان کرتے تھے شانیں، یہ یہودی یہ ان انصار کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فلما جاءہم فعرفوا کفروا بہ، یہ لوگ اس نبی کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، شانے مانتے تھے، لیکن اپنی دکانداری بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جب انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ انصار جن کی موجودگی میں یہ ان کا اظہار کیا کرتے تھے، ان کو جب یہ پتا چلا یہ آخر الزمان نبی تشریف لے آئے ہیں، وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، ان کا مقدر چمک گیا اور یہ بدبخت ہو گئے۔ یعنی پتا چلا کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو نبی پاک کی شانیں تو بیان کرتے ہیں لیکن جب ماننے کی باری آتی ہے مانتے نہیں۔ کچھ لوگ، یہ آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نبی پاک کے فرامین بھی بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی بیان کرتے ہیں، جب ماننے کی باری آتی ہے انکار کر دیتے ہیں۔ تو جب انکار کر دیا ان لوگوں نے تو اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے انکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اب ہم غور کر لیں ہمارا کہاں پر مقدر ہے۔ وہ بدبخت ہو گئے، وہ شقی ہو گئے، وہ سکاوت قلبی کا شکار ہو گئے، وہ ان کا دل سیاہ ہو گیا، وہ برباد ہو گئے جنہوں نے نبی پاک کو جانتے ہوئے بھی انکار کر دیا، جو شانیں مانتے تھے، جو اظہار بھی کرتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ ماننے والا، جاننے والا جب جان بوجھ کر انکار کر دے وہ لعنت الہی کا مستحق ہوتا ہے، اور جو مان کر اظہار کرے وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ لَوْلَاكَ لَمَا أَظْهَرْتُ رُبُوبِيَّہ، یا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے محبوب اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہ ہستی کتنی کمال کی ہستی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، آخر تک سب بولیں سب سے اولا ہو والا، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دھولا، دونوں عالم کا دھولا، دونوں عالم کا دھولا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں، مختلف انبیاء آتے رہے، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ تو ہمارے نبی کی شانیں، الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو جو رب نے اختیارات دیے ہیں، جو شانیں دی ہیں، جو محامد عطا فرمائے ہیں، جو اوصاف دیے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان سب اوصاف کو مان کر بعد از خدا قصہ مختصر، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے اللہ رب العزت کے بعد۔ نبی پاک سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ قرآن کی آیت کا ابھی میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، ایک دو مفہوم کی آیتیں رکھی ہیں، اتنے زیادہ معنی میرے پاس ابھی لکھے ہوئے اشعار کی صورت میں۔ آخر میں چاہتا ہوں حضرت صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو آپ نے اشعار کہے تھے، ان اشعار کو سناتا ہوں کہ دیگر انبیاء کرام کی نجات کا سبب بھی مصطفیٰ کریم تھے۔ دیگر انبیاء کرام کے نجات کا سبب وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ذرا مسکرا کر سبحان اللہ تو کہیے۔ فرماتے ہیں، شعر سنیے گا، بِهِ قد اجاب اللہ آدم اذ دعا، یہ وہی ہستی ہیں کہ جب آدم نے اپنے حق میں ان کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں، ما درت النار خلیل لنورہ، یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کے نور کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ان پر گلزار فرما دی تھی۔ پھر فرماتے ہیں وَنُنْجِي فِي بَطْنِ السَّفِينَةِ نُوحُ، فرمایا یہ وہی ہستی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگائی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمِنْ أَجْلِهِ نَالَ الْفِدَاءُ ذَبِيحُ، یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو جب ذبح کیا جانے لگا تو ان کے وسیلے اور ان کی جگہ پر جنت سے جو مینڈا آیا تھا یہ انہی ہستی کی وجہ سے آیا تھا کہ ان کا وجود ہونا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے۔ الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اوصاف کو ماننے والے، نبی پاک کی سیرت کو ماننے والے، ہر طرح کی خرافات سے بچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے والے ہیں۔ آپ سب لوگ اظہار کریں کہ ربیع النور شریف کی یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو نا تو ہم سالانہ برتھ ڈے کرتے ہیں، اپنی شادی کی اینیورسریاں کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے فتوے آگے، کہاں سے مسئلے آ جائے۔ جی گھر میں خوشی ہے، جس کی وجہ سے ساری خوشیاں ملی ہیں ان کی آمد پر خوشی نہ کریں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر گئے تھے، جن کے لمحہ بھر کی رفتار اتنی شان والی کہ وہ کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی بہتا رہا، وہ عرش بری سے سیر فرما کے بھی واپس زمین پر تشریف لے آتے۔ کتنی شانیں رب نے عطا فرمائی ہوں گی۔ اور پھر آج 1500 سال گزرنے کے بعد آپ دیکھیے حجۃ الوداع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو پیش موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بشارت دی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہاں یہ نہیں مٹنے والا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ جشن بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا۔ اس وقت 1.25 لاکھ تھے، اب تقریباً پوری دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو نبی پاک کا نام لے کر خوش ہوتے ہیں۔ بتاؤ دنیا کے کونے کونے پر جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا۔ اب تو اسمبلی نے بھی 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی پاس کر دیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے مناؤ۔ جن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نہ ماننے والے بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا مناؤ۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے ہم صحیح معنوں میں نبی پاک کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نبی پاک کا جشن منائیں، گھروں کو جھنڈوں سے لہرائیں، گھروں پر بھی جھنڈے لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں۔ یہ خوشیوں کا موقع ہے، یہ بار بار نہیں آیا کرتا، یہ زندگی میں جب آ جائے تو اس میں خوشیاں منانی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے وہ یہ زندگی بڑی بندہ پہچان کہتا ہے یار امتحان بڑے ہیں، کبھی یہ پرابلم، نبی پاک کے جشن کی خوشی مناؤ، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ انشاءاللہ منائیں گے صاحب، انشاءاللہ اس مسجد حاضہ کے اندر بھی محفل میلاد کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ لوگ اگر لنگر کے اندر، اس وسیع لنگر ہوتا ہے، اس میں شرکت کرنا چاہیں، اس میں حصہ ملانا چاہیں، جتنا رب نے توفیق دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے لنگر میں جو بھی حصہ ملانا چاہیں، ابھی آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کے دوسرے ہاتھ کے اندر مسجد والے ٹوکری کے علاوہ دوسرے ہاتھ میں ان کو فنڈ جمع کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ کا بھی حصہ اس جشن عید میلاد النبی میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔